دوستو قرآن کریم کے یہاں پر خالی الف میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ کیا دوستو یہاں پر خالی الف میں زبر لگے گا یا پھر زیر لگے گا یا پھر پیش لگے گا؟ بہت سارے لوگ یہاں پر زبر لگا کر پڑھتے ہیں۔ کیا یہ زبر لگانا صحیح ہے؟ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ خالی الف پر زبر لگا کر پڑھتے ہیں، تو کیا یہاں پر زبر لگا کر پڑھا جائے گا یا پھر زیر یا پھر پیش لگے گا؟ بہت سارے لوگ یہاں بھی پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر بھی دیکھیے خالی الف ہے، تو اس خالی الف میں زیر یا پیش یا پھر زبر لگے گا۔ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں۔ تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی ڈیفیکلٹ یعنی بہت مشکل الفاظ کے بارے میں بتلانے والا ہوں۔ اکثر لوگ خالی الف کو دیکھ کر زبر لگاتے ہیں، تو یہ زبر لگانا کیا صحیح ہے؟ آئیے پورا سارا چیز ڈیٹیلز کے ساتھ جانیں گے۔ قرآن کریم میں خالی الف میں زبر یا زیر پیش کس طریقے سے لگایا جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو یہ خالی الف آپ کو 16 نمبر پارہ میں سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 30 یعنی 30 کے بعد 31 نمبر آیت میں یہاں خالی الف دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اگر یہاں پر ہارون اخی ٹھہر گئے اخی، اس کے بعد ٹھہرنے کے بعد یہاں خالی الف ہے، تو اکثر لوگ یہاں پر زبر لگاتے ہیں۔ حالانکہ دوستو یہاں پر زبر کسی حال میں لگے گا نہیں، کیونکہ عربی گرامر رولز کے مطابق خالی الف کے بعد لام ہوگا تو ہی زبر لگے گا، لیکن یہاں خالی الف کے بعد زبر نہیں، لام نہیں ہے تو زبر یہاں نہیں لگے گا۔ اگر خالی الف کے بعد لام نہ ہو تو تیسرے حرف میں اگر زیر یا پیش ہوگا تو وہی خالی الف میں لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں الف 1 شین 2 اور دال 3، دال کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر الف پر خالی الف پر پیش لگا کر یعنی حمزہ سین پیش اش، دال دال پیش دود بھی اشدد بھی ازری، اس طریقے سے یعنی اشدد بھی الف پر پیش لگا کر یہاں پڑھیں گے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 31 میں۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں بھی خالی الف دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ یہ سورہ یاسین میں آیت نمبر 21 نمبر آیت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر خالی الف میں اکثر لوگ یہاں بھی زبر لگا کر پڑھتے ہیں۔ تو دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ خالی الف کے بعد لام ہوگا تو خالی الف پر زبر لگے گا، لیکن یہاں لام نہیں ہے تو ہمیں تیسرے حرف کو دیکھنا۔ الف 1 تا 2 اور با 3، با کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر زیر لگا کر پڑھیں گے، یعنی اتبعوا من لا يسألكم، یہاں پر اتبعوا یعنی زیر لگا کر پڑھیں گے سورہ یاسین آیت نمبر 21 میں۔ اس کے بعد دوستو سورہ الفجر جو کہ پارہ نمبر 30 میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آیت نمبر 28 میں یہاں خالی الف دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو یہاں بھی خالی الف کے بعد دیکھیے لام نہیں ہے تو یہاں زبر نہیں لگائیں گے، اس کے لیے ہم کو تیسرے حرف کو دیکھنا اور تیسرے حرف میں زیر ہے تو یہاں بھی خالی الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے، یعنی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہاں بھی زیر لگا کر پڑھیں گے سورہ الفجر اور آیت نمبر 28 میں۔ اب دوستو زبر کہاں لگے گا یہ طریقہ دیکھ لیے۔ سورہ الناس اور بہت سارے صورتوں میں الذی اور الذین دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے بغل میں اکثر جگہ خالی الف ہوتا ہے، تو یہاں پر اکثر لوگ زیادہ تر غلطی نہیں کرتے کیونکہ زبر لگانے کا ایک عادت ہوتا ہے۔ تو الف کے بعد یہاں لام ہے تو یہاں پر زبر لگے گا۔ الذی یوسوس، الذی یوسوس، یعنی یہاں پر زبر لگا کر پڑھیں گے کیونکہ الف کے بعد لام آیا ہے۔ اگر لام نہیں ہوتا تو تیسرے حرف میں ہم دیکھتے، لیکن یہ الف کے بعد فوراً لام ہے تو الف کے بعد لام ہوگا تو زبر لگے گا۔ تو حرکات لگانے کا صحیح طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کریں۔ اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ ضرور کریں۔